یا ایھا الذین آمنو، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے شکوہ منافقین، دوسرا مومنین کو روکا گیا کہ منافقین کی تقلید نہ کرو۔ مومنین کو روکا گیا ہے کہ منافقین کی تقلید نہ کرو، تو دونوں لکھ لو مضمون، شکوہ منافقین، النہی عن تقلید المنافقین۔ ایک شکوہ منافقین ہے، دوسرا النہی عن تقلید المنافقین۔ مومنین کو روکا گیا ہے کہ منافقین کی تقلید نہ کرو۔ اے ایمان والو، نہ ہو تم کالذین کفروا، مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا حقیقتاً۔ کافروں کے ساتھ کیا لکھو؟ حقیقتاً، اگرچہ ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ منافق ہے، لکھ لو یعنی منافقین۔ نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا حقیقتاً، اگرچہ ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ وقالوا لاخوانہم، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، لفظی معنی غلط ہے، لفظی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، حالانکہ ان کے بھائی تو مر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کو کہتے ہیں یا ان کے بارے میں کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں، لہذا معنی لکھو، یہ معنی لکھو گے تب مطلب صحیح ہوگا۔ ظاہری معنی تو ہے کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، لیکن حقیقی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، جب سفر کرتے ہیں ان کے بھائی زمین میں، یا ہوتے ہیں کیا؟ غزن کا معنی جنگ کرنے والے۔ تو بھائیوں کے بارے میں منافق کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا، اگر ہوتے نزدیک ہمارے تو نہ مرتے۔ تو آپ دیکھو مرنے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے، اگر ہوتے نزدیک ہمارے نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ تو ان منافقین نے بھی یہی کہا تھا کہ غزوہ احد پہ نہ جاتے نہ مرتے، مدینے میں بیٹھے رہتے، وہاں گئے ہیں تو مر گئے ہیں۔ تو آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں، بیٹا کہیں شہید ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو ماں کہتی او بیٹا، نہ تو وہاں جاتا نہ شہید ہوتا نہ مرتا، کہتی ہے نہیں کہتی؟ یہ غلط کہتی ہے۔ اگر ہوتے ہمارے ہاں نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کہنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ اب تو شہید ہو گئے، مر گئے، یہ بات تو محض ایک ارمان ہے، کیا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات کا نتیجہ یہی ہے، لیجعل میں لام عاقبت لکھو، نتیجے کی، لیجعل اللہ لام عاقبت، نتیجے کی لام ہے۔ نتیجتاً کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو، ارمان ان کے دلوں کے اندر، بس صرف ارمان ہی ارمان ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، جواب نمبر 1، جواب نمبر 1، بھئی تم کہتے ہو کہ وہاں نہ جاتے تو نہ مرتے، یہ بتاؤ کہ موت و حیات خدا کے قبضے میں ہے یا سفر کے اختیار میں ہے؟ تم کہتے ہو سفر نہ کرتے تو نہ مرتے، سفر کیا تو مر گیا۔ موت و حیات کس قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے وہاں موت دی ہے، سمجھا؟ یہی موت اللہ گھر میں بھی دے سکتا تھا، یہ جواب اول ہے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جواب ثانی، ایک تو موت اللہ نے دی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو آدمی گھر میں مرتا ہے اس کا اتنا مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا جتنا مرتبہ کس کا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں
شہید ہوتا ہے یا مرتا ہے۔ بس گھر سے آدمی نکلے نا تو اللہ کی راہ میں آ گیا نہیں، اور اللہ کی راہ میں جب آ گیا تو قتل کیا جائے پھر بھی شہید، اپنی موت مر جائے پھر بھی شہید ہے۔ تم ادھر اللہ کی راہ میں ہو نا تو تمہاری موت ادھر آ جائے، یہ بھی کہا ہے شہادت ہے۔ شہادت نام ہے موت فی سبیل اللہ کا عام مفہوم ہے، سمجھے جی؟ چاہے وہ قتل فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ موت فی سبیل اللہ، سب شہادتیں ہیں۔ دیکھو جی، والا ان قتلتم جواب ثانی، اور البتہ اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ، دیکھو دونوں چیزیں ہیں نا، البتہ بخشش اللہ کی اور رحمت بہتر ہے اس سے کہ جمع کرتے ہیں یہ کافر۔ یجمعون کے نیچے کفار لکھ لو، کافر جمع کرتے ہیں دنیا کو، البتہ بخشش اللہ کی رحمت بہتر ہے اس مال سے جس کو کافر جمع کر رہے ہیں۔ اب بھئی یہ دو جواب آ گیا نہیں، یہ دونوں جواب کس کے بارے میں تھے؟ قتل فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ قتل فی سبیل اللہ، موت فی سبیل اللہ۔ آگے تعمیم ہے، اگلی آیت میں کیا ہے؟ تعمیم۔ تعمیم کا کیا معنی؟ جس حالت میں آدمی مرے، چاہے گھر میں مرے، تجارت کرتے مرے، جہاد میں مرے، سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کی طرف لوٹو تو خدا کی رضا لے کے جاؤ۔ کیا؟ خدا کی رضا اسی میں ہے، فی سبیل اللہ۔ بالا ان متم کے نیچے لکھو تعمیم، والا ان متم او قتلتم تعمیم، اور البتہ اگر مرے تم یا قتل کیے جائے گئے تم جس وجہ پر بھی ہو، لکھ لو نیچے علی ای وجہ، قتلتم کے نیچے کیا لکھنے؟ علی ای وجہ، چاہے فی سبیل اللہ ہو چاہے فی سبیل اللہ نہ ہو، یہ عموم ہے۔ البتہ اگر مر گئے تم یا قتل کیے گئے تم علی ای وجہ، البتہ طرف اللہ کے اکٹھے کیے جاؤ گے تم۔ میرے محترم، صحابہ کرام کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا تھا یا نہیں؟ کہاں ہوا تھا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب دیکھو اللہ خود بھی معاف کر رہے ہیں اور اپنے محبوب سے بھی فرما رہے ہیں، کیا ہے میرے محبوب تو بھی ان کو معاف کر دے اور ان کے حق میں دعا بھی کر، ان کے حق میں دعا بھی کر، تو بھی معاف کر، ان کے حق میں دعا بھی کر۔ تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اس کے دو مضمون ہیں، ایک لکھو تکمیل عفو، جو معافی کا اعلان تھا نا اس کی تکمیل ہو رہی ہے، تکمیل عفو، اور دوسرا مضمون ہے مکارم اخلاق خاتم النبیین، حضور کے اخلاق حسنہ کا بیان ہے۔ مکارم اخلاق خاتم النبیین، خاتم النبیین کے مکارم اخلاق کا بیان ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب، میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ نرم دل ہیں، آپ مشفق ہیں، آپ مہربان ہیں۔ اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے؟ وہ جو آدمی تمہیں گالیاں دے، سخت مزاجی سے پیش آئے، اس کو ملنے آؤ گے تو واہ جی واہ، ایک دفعہ ہم گئے سخت مزاج سے پیش ہوا، ہم نہیں جاتے اس کو ملنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب، اگر میں آپ کو سخت مزاج بناتا نا تو یہ دیہاتی لوگ سیدھے سادے ہیں، نبی پہلے ادھر آئے نہیں تو آپ سے بھاگ جاتے، آپ سے بھاگ جاتے، آپ کے قریب کوئی نہ بیٹھتا۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، مہربان ہیں۔ آپ دیکھو نا، ایک عربی آیا، اس نے مسجد میں کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا۔
صحابہ ڈانٹنے لگے، حضرت نہ ڈانٹو اس کو، پیشاب کرنے دو، فارغ ہوا تو آپ نے اس کو محبت پیار سے سمجھایا کہ یہ خدا کے گھر ہیں، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، پیشاب وغیرہ نہیں کیا جاتا، پیار محبت سے سمجھا۔ ہم تو ڈرنا مارتے ہیں۔ جب واپس گیا نا جی، اپنے علاقے کا وڈیرا تھا، تو اپنی قوم کو کہنے لگا آمنو بمحمد، محمد کریم کے ساتھ ایمان لاؤ۔ محمد کریم جو ہے نا اس کے اندر عفو ہے۔ کیا؟ کوئی آدمی تکلیف کرتا ہے، برا کام کرتا ہے تو حضور اس کو ڈنڈا نہیں مارتے، لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ بل یعفو ویغفر، معاف کرتے ہیں۔ تو اتنی اثر ہوتا تھا کہ مکارم اخلاق تھے میرے حضرت کے، سمجھے؟ تم بھی مکارم اخلاق کے ساتھ رہو، محبت پیار کے ساتھ رہو، سمجھے جی؟ تو دو ہے نا مضمون، ایک تکمیل یا دوسرا کیا ہے جی؟ مکارم اخلاق خاتم النبیین۔ فبما رحمت من اللہ، پس بسبب اللہ کی رحمت سے، یہ ما زیادہ ہے، پس بسبب اللہ کی رحمت سے لنت لہم، نرم دل ہوئے آپ ان کے لیے۔ ولو کنت فظا بالفرض، لو کس کے لیے ہے؟ فرض محال کے لیے۔ بالفرض اگر آپ ہوتے تند خو، فظن کا معنی سخت مزاج، تند خو، بالفرض اگر آپ ہوتے سخت مزاج، تند خو، غلیظ القلب، سخت دل والے، تو لانفضوا من حولک، البتہ منتشر ہو جاتے تیرے ارد گرد سے، تیرے ساتھ نہ بیٹھتے، منتشر ہو جاتے، البتہ منتشر ہو جاتے تیرے ارد گرد سے۔ تو تیرے ساتھ بیٹھتے جی، جب تیرے ساتھ نہ بیٹھتے تو ان کو یہ فیوز و برکات حاصل ہوتے، ہاں، البتہ منتشر ہو جاتے تیرے ارد گرد سے۔ اوپر حاشا لکھ لو، پھر ان کو یہ فیوز و برکات کیسے حاصل ہوتے، یہ بھی لکھ لو۔ جب بھاگ جاتے تو فیض حاصل کرتے، پھر ان کو یہ فیوز و برکات کیسے میسر ہوتے۔ لہذا فرمایا فاعف عنہم، پس معاف کر دے تو ان سے۔ پہلے خدا نے خود معافی کا اعلان کیا نا، اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا فرما رہے ہیں؟ آپ بھی معاف کر دیں، اور صرف معاف نہ کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، استغفار، واستغفر لہم، اور معافی مانگے واسطے ان کے اللہ سے، وشاورہم فی الامر، اور مشورہ لیتے رہیں ان سے معاملات کے اندر، بدستور سابق، بدستور سابق، جیسے پہلے مشورہ لیتے تھے، مشورہ لیتے رہو۔ فیضا عزمتا، پس جب پختہ ارادہ کرے تو پس توکل کر اللہ پہ، ان اللہ یحب المتوکلین۔ ان ینصرکم اللہ، ترغیب توکل، آگے بھی ترغیب توکل ہے کہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ، پس نہیں کوئی غالب ہو سکتا تم پہ۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے، خذلان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ توفیق نہ دیں، امداد چھوڑ دیں، اور اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، پس کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری من بعد ہی، اللہ کے چھوڑنے کے بعد کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، اور خاص اللہ پہ فیصلہ یہ توکل کرے مومن۔ وما کان لنبی ان یغل، عصمت خاتم الانبیاء۔ پہلے بھی حضرت کے مکارم اخلاق تھے، اب بھی کیا ہے جی؟ عصمت خاتم الانبیاء۔ پہلے بھی غزوہ احد اور بدر کی باتیں تھیں، اب بھی غزوہ بدر کی ایک شک بیان کی گئی ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی نا؟ مال غنیمت ملا، تو مال غنیمت میں سے ایک چادر گم ہو گئی۔ کیا گم ہو گئی؟ چادر نہیں تھی۔
تو بعض لوگوں کو خیال ہوا، عام آدمیوں کو، کمزور آدمیوں کو، کہ شاید حضور نے اپنے لیے رکھ لی ہوئی، کہ حضور کو تو اختیار ہے نا، بادشاہ کو اختیار ہوتا ہے کوئی چیز اپنے لیے چن لے، ہو سکتا ہے حضرت نے وہ چادر اپنے لیے رکھ لی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا محبوب ایسا نہیں ہے کہ مال غنیمت کے اندر کیا کرے، خیانت کرے۔ باکان لنبی عصمت خاتم الانبیاء، اور نہیں لائق واسطے نبی کے یہ کہ خیانت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی خیانت کرتا ہے نا، خیانت والی چیز کو لے کے میدان قیامت میں حاضر ہوگا۔ کس میں حاضر ہوگا؟ میدان قیامت میں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹ کی خیانت کی ہے نا، اونٹ کی چوری، تو اونٹ بھی اس کی گردن پہ چڑھا ہوگا، اس کو لے کے حاضر ہوگا، ہاں رینگتا ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ، انجام خیانت، اور جو خیانت کرتا ہے لائے گا اس چیز کو جس کی اس نے خیانت کی دن قیامت کے، کندھے پہ لائے گا، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس جزا ما کا سبق، ما کا سبق سے پہلے جزا معذوف ہے، پورا دیا جائے گا ہر نفس، بدلہ اس کا کسب کیا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، اب یہ لکھو جی، متبعین و مغضوبین، بعض ہیں متبعین اللہ رسول کے متبع، اور بعض کیا ہیں مغضوبین، خدا رسول کی طرف سے غضب ہوتا ہے۔ متبعین و مغضوبین کے تفاوت درجات، ان کے درجات میں فرق ہے۔ متبعین و مغضوبین کے تفاوت درجات، کیا پس وہ شخص کے تابع ہوتا ہے اللہ کی رضا کے، مثل اس کے ہے جو رجوع کرتا ہے ساتھ اللہ کے غصے کے۔ یہ کون ہوئے؟ اور مغضوبین ہوئے نا، اللہ کے ناراضے، ٹھکانہ اس کا جہنم اور برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ متبعین اور مغضوبین جو ہیں یہ درجات ہیں یا درجوں والے ہیں؟ کیا ہیں؟ ہم درجات، ادھر تو درجات لکھا ہوا ہے لہذا ادھر حد سے مضاف ہے، ہم اصحاب درجات ہیں، ہم اصحاب درجات۔ یہ متبعین اور مغضوبین ان کے درجات مختلف ہیں نزدیک اللہ کے، اور اللہ دیکھنے والے ساتھ اس کو کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، نعمت عظمیٰ کا بیان۔ پہلے میرے حضرت کے مکارم اخلاق کا بیان تھا، پھر میرے حضرت کی کیا بیان تھی؟ کیا؟ عصمت۔ پہلے مکارم اخلاق، پھر کیا؟ آپ کی عصمت کا بیان تھا۔ اب آپ کی کہہ گیا ہے کہ آپ نعمت عظمیٰ، آپ کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کون؟ تیرے آقا، نعمت عظمیٰ، نعمت عظمیٰ کا بیان۔ البتہ تاکہ احسان فرمایا اللہ نے اوپر مومنین کے، سب احسانوں سے بڑا احسان ہے یا نہیں؟ حضرت کا وجود، حضرت نہ آتے تو ہم کافر ہو کے مرتے، ہمیں ایمان نصیب ہوتا، سمجھے جی کا۔ البتہ احسان فرمایا اللہ نے اوپر مومنین کے، جب کہ بھیجا ان کے اندر عظیم الشان رسول۔ نکرہ ہے، تنکیر برائے کیا ہے؟ تعظیم۔ عظیم الشان رسول من انفسہم، جو ان کی جانوں سے ہے۔ بشریت النبی، بشریت النبی ثابت ہو رہی ہے۔ یتلو علیہم آیات، اس کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ اوصاف رسول بھی لکھ سکتے ہو اور فرائض رسول بھی لکھ سکتے ہو، کہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر آیت اللہ کی، نمبر 1 پاک کرتے ہیں ان کو، نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، نمبر 3 وَالْحِکْمَةَ 4 بَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ۔ یہ ان مخفف من المثقلات، اور بے شک تھے حضور کے آنے سے پہلے
البتہ بیج گمراہی صریح کے۔ تو میرے محترم یہ تین چیزیں بیان کی، مکارم اخلاق بھی، ٹھیک ہے، اور کیا بیان کیا؟ آپ کی عصمت بھی بیان کی، آپ کو نعمت عظمیٰ کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اب وہی تنبیہ مومنین ہے۔ اولما اصابتکم مصیبتون، یہ کیا ہے جی؟ تنبیہ مومنین بھی ہے اور اس میں تسلی بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیوں پریشان ہو تو اے جماعت مومنین، تمہارے تو 70 آدمی شہید ہوئے نا، اور غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا؟ ان کے 70 مارے گئے، مردار ہوئے، اور 70 کیا ہوئے؟ گرفتار۔ تم نے تو دگنی مصیبت ان کو پہنچائی، پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر یہ ہے کہ تمہارے شہید سیدھا بہشت میں اور ان کے مردار سیدھے کس میں؟ تنبیہ مومن۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کیا ہر گاہ کے پہنچی تم کو مصیبت احد میں؟ مصیبت کے نیچے کا لکھو احد میں، یہ لفظ لکھو قد اصبتم مثلہا، حالانکہ تحقیق پہنچا چکے ہو تم دگنی مصیبت ان کو، مثلہا منا بدر میں، نیچے بدر میں لکھو، حالانکہ تحقیق پہنچا چکے ہو دگنی مصیبت ان کو، کس میں؟ بدر۔ قلتم انا ھذا، تم اب تعجب سے کہتے ہو کہ کیوں کر ہے یہ مصیبت ہم پہ کیوں ہوئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، سبب ظاہری، اس مصیبت کا سبب ظاہری کیا ہے؟ کہ تم سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی نا، چاہے اجتہادی غلطی تھی، مورچے کو چھوڑ دیا تھا، سبب ظاہری ہے۔ آپ فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، تمہاری غلطی سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، فتح بھی دے سکتے ہیں۔ آگے وما اصابکم یوم التقا، یہ سبب حقیقی، وہ سبب ظاہری تھا، یہ سبب کیا ہے آگے؟ حقیقی۔ سبب حقیقی کیا ہے؟ فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے سبب حقیقی۔ ٹھیک، یہ سبب کیا ہے؟ حقیقی ہے۔ بھئی آپ بہت کھاتے ہیں، ہر چیز ہی کھاتے گئے، آپ کے پیٹ میں درد پڑ گیا۔ اب سبب ظاہری تو کیا ہے؟ بسیار خوری، بہت کھانا، لیکن حقیقی سبب کیا ہے؟ اللہ نے پیٹ کا درد دیا، ٹھیک ہے نا؟ ادھر بھی ایسے سمجھ لو، یہ خیال کرنا تھوڑا کھایا کرو جو ہضم ہو جائے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تکلیف پہنچی تم کو جس دن کے ملی تھی، کتنی جماعتیں؟ 2 جماعتیں، مسلمانوں کی، کافروں کی۔ فبإذن اللہ، یہ تکلیف کس کے حکم سے پہنچی؟ اللہ کے حکم سے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری حکمت مغلوبیت یہ ہے کہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا کس کو؟ منافقین کو اور مومنین کو۔ جیسے کھرا کھوٹا جو ہے نا پرکھا جاتا ہے نا تکلیف کے اندر، میں مثالیں دے چکا ہوں نا پہلے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں علم بمانے کا ہے اظہار، حکمت مغلوبیت، تاکہ ظاہر کرے اللہ مومنین کو، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ الذین نافقوا، کن کو؟ منافقین کو۔ اب جب منافقین کی بات آئی تو آگے شکوہ منافقین لکھو، وَقِيلَ لَهُمْ شکوہ منافقین، یہ وا عطفہ نہیں، وا استنافیہ ہے، اور کہا کیا ان منافقین کو، آؤ وہ میاں لڑو بیچ راستے اللہ کے۔ چلو لڑنے کی جرات نہیں تو آ کے کھڑے ہو جاؤ، آ کے، کیونکہ 700 آدمیوں کے ساتھ 300 آدمی آ جائیں تو دشمن پہ کچھ نہ کچھ روب ہوگا یا نہیں؟ تو یہی ہے، جو لڑتے ہی تو مدافعت کرو۔ مدافعت کا معنی ظاہری طور پہ روب پڑ جائے گا ان کا، لڑو بیچ راستے اللہ کے، اب ادفعو یا مدافعت کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، میاں یہ کچھ ڈھنگ کی لڑائی ہے،
یہ کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہے، ڈھنگ کی لڑائی ہوتی تو ہم تمہارا کہا مانتے ہو، مدینے میں تھی ڈھنگ کی لڑائی، ادھر کوئی ڈھنگ کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر جانتے ہم ڈھنگ کی لڑائی، یہ لکھو، کیونکہ مطلق تو لڑائی تھی یا نہیں تھی؟ بھئی غزوہ احد میں لڑائی ہوئی تھی یا نہیں؟ لہذا مطلق لڑائی کی نفی نہیں کر سکتے۔ کس کی نفی کی؟ کہنے لگے یہ بے ڈھنگی لڑائی ہے۔ کیا؟ کوئی ڈھنگ کی لڑائی نہیں، بے ڈھنگی، بغیر طرز کے، نہ تجربے کاروں کی لڑائی ہے۔ اگر جانتے ہم ڈھنگ کی لڑائی تو اتباع کرتے ہم تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ انہوں نے بکواس کی تو کفر کے زیادہ قریب ہو گئے یا ایمان کے؟ کفر کے نا، پہلے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ظاہراً نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ بچے پڑھ، تو ایمان کی طرف ظاہراً کیا تھے؟ قریب۔ لیکن جب یہ بکواس کی تو ہم ظاہراً کس کی طرف قریب ہو گئے؟ کفر کی طرف زیادہ قریب۔ دیکھو ہم للکفر یومئذ، وہ طرف کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے، باعتبار کس کے؟ ایمان کے۔ پہلے ظاہراً ایمان کے قریب تھے، اب کفر کے قریب۔ کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ وہ چیز کہ نہیں ان کے دلوں کے اندر۔ منہ کے ساتھ تو یہ کہا کہ یہ لڑائی ڈھنگ کی نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ مسلمان شکست کھائیں ہم خوشیاں منائیں۔ ان کے دل میں کیا تھا کہ مسلمان کیا کھائیں؟ شکست کھائیں اور ہم کیا منائیں؟ وہ منافق کسی کا یار نہیں ہوتا، منافق مومن مخلص کی شکست کا متمنی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ وہ چیز کہ نہیں ان کے دلوں میں۔ ان کے دلوں میں کیا تھا کہ مسلمانوں کیا ہو جائے؟ شکست ہو جائے۔ واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، سب ان کا شکوہ ہے منافقین کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا انہوں نے بھائیوں کو یا بھائیوں کے بارے میں؟ لکھ لو، پہلے بھی ایسے تھا۔ ان کے بھائی کون تھے؟ وہ جو شہید ہوئے تھے، سمجھے جی، خزرج کے قبیلے کے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور خود بیٹھ گئے۔ کیا کہا؟ لو اطاعونا، اگر کہا مانتے ہمارے بھائی تو نہ قتل کیے جاتے، ہمارا کہا مانتے مدینے میں رہتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اسرائیل آئے نا تمہارے پاس تمہاری جان نکالنے کے لیے، اس کے ساتھ لڑنا، تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی کیا؟ تم کہتے ہو کہ وہ ادھر بیٹھتے رہتے تو موت نہ آتی، تم گھر میں بیٹھے رہو، جب موت کا وقت ہے تو موت کو دھکا دے دینا اور موت بھاگ جا، ایسے کر سکتے ہو؟ تو آپ فرما دیجئے پر دفع کرنا اپنی جانوں سے موت کو، اگر ہو تم سچے۔